ہندوستان ہمارے اوپر چڑھ دوڑا، ایک غلط مفروضے پر پہلگام کو بہانہ بنا کر بغیر تحقیق کے اس نے حملے کیے، عام لوگ شہید ہوئے، مرد عورت اور بچے۔ میرے نبی نے فرمایا درخت نہیں کاٹنے، فصلوں کو نہیں جلانا، عورتوں کو قتل نہیں کرنا، بچوں کو قتل نہیں کرنا، عام شہریوں کو قتل نہیں کرنا، بوڑھوں کو قتل نہیں کرنا، مندر، کلیسا، گرجا، گردوارا نہیں گرانا۔ ہمارے کچھ لیڈر کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ہماری مسجدیں گرائیں، تم ان کے مندر گراؤ۔ نہیں، میں یہ ہرگز نہیں کہوں گا۔ میں اپنی افواج سے ہاتھ جوڑ کے اپیل کروں گا، کسی مندر پہ حملہ نہ کریں، کسی گردوارے پہ حملہ نہ کریں، کسی گرجے پر حملہ نہ کریں، کسی شہری آبادی پہ حملہ نہ کریں، ان کے فوجی ٹھکانوں پہ حملہ کریں۔ جب انہوں نے زیادتی کی ہے تو اب اللہ نے ہمیں اجازت دی ہے کہ ہم اس کا جواب دیں۔ تو میں اپنے افواج پاکستان کے لیے ہاتھ اٹھا کے دعا دیتا ہوں، اللہ انہیں سلامت رکھے، اللہ ان کو ہر میدان میں فتح نصیب فرمائے۔ یہ ہمارے میں اللہ نے ہمیں یہ ہیروز دیے ہیں۔ ہمارا سپاہی بھی اتنا ہی قیمتی ہے جتنا جنرل عاصم منیر قیمتی ہے۔ ایک سپاہی شہید ہو، ایک جرنیل شہید ہو، دونوں کا درجہ اللہ نے آسمانوں پہ بڑا رکھا ہے۔ اور میں نے ایسے ایک چھوٹا سا کلپ سنا، میں عام طور پہ سنتا نہیں ہوں، کہ ان کے گھروں میں لاشیں بھیجو تاکہ ان کے گھروں میں بھی چیخ و پکار مچے۔ اللہ کے بندو، ہمارے گھروں میں جب شہید کی لاش آتی ہے تو دیگیں چڑھائی جاتی ہیں، جشن منائے جاتے ہیں، پورے گاؤں والے آ کے مبارک دیتے ہیں۔ ہم تو شہادت ہے مطلوب مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ تو میں افواج پاکستان کے لیے دعا کرتا ہوں، ایئر فورس کے لیے دعا کرتا ہوں، نیوی کے لیے دعا کرتا ہوں، سب کے لیے دعا کرتا ہوں۔ اور آخر میں ایک اپیل کرتا ہوں کہ یہ جو ہمارے ملک میں انتشار ہے سیاسی، اس کو اللہ کے واسطے ختم فرما دیں اور آپس میں ایک ہو جائیں۔ یہ اگر آپس میں بھڑنا بھی ہے تو دشمن سے نمٹنے کے بعد ابھی ایک ہو جائیں اور یہ سیاسی اختلاف مٹا دیں۔ اللہ آپ سب کی حفاظت فرمائے کہ آپ کی زندگی ہماری زندگی، آپ کی حیات ہماری حیات۔ ہم پہلے آپ کے لیے دعا کر رہے ہیں، پھر اپنے بچوں کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ پاکستان زندہ باد۔ علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام اہل پاکستان، مرد عورت، چھوٹے بڑے، شہری دیہاتی، سب کے لیے میرا محبت بھرا سلام ہے، اور ان حالات میں ڈھیروں دعائیں ہیں۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ نے ہمیں دین اسلام دیا ہے جس کا نام ہی سلامتی ہے، اور ہمارے عقیدے کا نام ایمان ہے جو امن سے ہے۔ اور میں بخاری شریف کی ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ میرے نبی نے ہمیں کیا فرمایا؟ ہمارے بارے میں دنیا کے میڈیا نے مشہور کر دیا ہے یہ دہشت گرد ہیں۔ کوئی کرتے ہیں تو وہ نہیں کر رہے جو میرے نبی نے فرمایا۔ میرے نبی نے بخاری شریف کی روایت 2965 اور 66، اللہ تعالیٰ کا رسول قام فی الناس خطیبا، آپ لوگوں میں کھڑے ہوئے تقریر کرنے کے لیے، اور فرمایا ایھا الناس لا تتمنوا لقاء العدو، لوگو جنگ کی تمنا مت کرو اور لڑنے کی تمنا مت کرو، یعنی پہل نہ کرو۔ وصلی اللہ العافیہ، اللہ سے عافیت مانگو۔ فاذا لقیتموہم، لیکن اگر وہ چڑھ آئیں، جیسے ہندوستان ہمارے اوپر چڑھ دوڑا، ایک غلط مفروضے پر پہلگام کو بہانہ بنا کر بغیر تحقیق کے اس نے حملے کیے، عام لوگ شہید ہوئے، مرد عورت اور بچے۔ تو آپ نے فرمایا فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ، اور پھر جب ٹکر ہو جائے تو فَاصْبِرُوا، پھر صبر کرو، اور جان لو کہ ان الجنت تحت ظلال السیوف،
जन्नत तलवारों के छाँव में है। तो मुसलमान पहल नहीं करते जो हमें तालीम दी गई है। और फिर उसके बाद जंग कैसे करनी है सिर्फ हमारे नबी ने बताया है, और किसी के पास कोई उसूल कोई नहीं। मेरे नबी ने फरमाया, दरख्त नहीं काटने, फसलों को नहीं जलाना, औरतों को कत्ल नहीं करना, बच्चों को कत्ल नहीं करना, आम शहरियों को कत्ल नहीं करना, बूढ़ों को कत्ल नहीं करना, मंदिर, कलीसा, गिरजा, गुरुद्वारा नहीं गिराना, और मंदिर के पुजारी, कलीसा के पादरी, गुरुद्वारे के ज्ञानी, उन पर हाथ नहीं उठाना। ये उसूल किसी नबी ने नहीं बताए, हमारे नबी ने हमें ये उसूल बताए। उहुद की जंग में हजरत अबू दुजाना रजी अल्लाह ताला अन्हु दुश्मन को चीरते हुए पीछे पहुंचे उनके, तो औरतें खड़ी थीं, वो उनको देख के भागी, लेकिन हिंदा डर के मारे भाग न सकी, तो ऐसे उसके सर पे तलवार रखी, उसने चीख मारी, आपने तलवार पीछे हटा दी। पीछे एक और साथी उनके साथ थे, कहने लगे कत्ल क्यों नहीं किया? कहा मेरे नबी की तलवार है, औरत के खून से गंदा नहीं करूंगा। हमें तो जंग भी करने का तरीका बताया गया है। इन जनहु लिस्सल्म फजना लहा, अगर वो सुलह की पेशकश करें फौरन सुलह कर लो, चूँकि कत्ल व गारत इस्लाम का उन्वान ही नहीं है। जो मुसलमान बादशाहों ने किया, वो बादशाह थे, बादशाहों का मज़हब हुकूमत होती है, वो चाहे हिंदू हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हों। ये जो पहली और दूसरी जंग अजीम हुई, कोई मुसलमान थे आपस में, दोनों तरफ ईसाई थे। पहली जंग में 2 करोड़ मारे गए, दूसरी जंग में 8 करोड़ मारे गए, और मराठों ने पूरा हिंदुस्तान का 70% फतह किया। उनकी तलवार मुस्लिम गैर मुस्लिम में तमीज़ नहीं करती थी, सबकी गर्दनें उड़ाते थे वो। और इसलिए जब उनको पानीपत की लड़ाई में शिकस्त हुई, तो पानीपत की आवाम, हिंदू औरतें, मर्द, मुस्लिम लाठियां तलवारें लेकर उनके पीछे भागे थे उनको कत्ल करने के लिए। सिर्फ इस्लाम हमें ये सबक सिखाता है, कोई इस पर अमल न करे तो वो कोई दलील नहीं है। मैंने आपको बुखारी शरीफ से, जो हमारी कुरान के बाद सबसे ऑथेंटिक किताब है, उससे मैंने हवाला दिया है कि मेरे नबी ने फरमाया, हम लड़ना नहीं चाहते, हमारा मकसद लड़ाई नहीं है, हमारा मकसद है तुम कलमा पढ़ लो, ईमान ले आओ, मुसलमान हो जाओ, एक रब पे ईमान ले आओ। 33 करोड़ देवी देवता, ये भी कोई अकल में आने वाली बात है? तो खैर मैं मज़हब की तरफ नहीं जाता, मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे कुछ लीडर कह रहे हैं कि इन्होंने हमारी मस्जिदें गिराई, तुम इनके मंदिर गिराओ। नहीं, मैं ये हरगिज़ नहीं कहूँगा। मैं अपनी फ़ौज से अपील करूँगा, किसी मंदिर को मत गिराएं। उन्होंने हमारी आवाम पे हमला किया, 26 मर्द औरत बच्चे शहीद हुए हैं। मैं हरगिज़ नहीं कहूँगा कि अफ़वाज पाकिस्तान आम शहरियों पर हमला करें, आम शहरियों को कत्ल करें। हाँ, जो सामने आए वो फिर उससे, वो हमारी जान लेना चाहता है तो हम उसकी जान लेंगे। हम आम शहरियों पे हाथ नहीं उठाते, बूढ़ों पे हाथ नहीं उठाते, औरतों पे, बच्चों पे हाथ नहीं उठाते, पादरियों पर, पुजारियों पर, ज्ञानियों पर हम हाथ नहीं उठाते। किसी मंदिर, गिरजा, गुरुद्वारे को छेड़ने का हमें हुक्म नहीं है। ये इस्लाम का पैगाम है, और अल्लाह के फजल से हमारी शिकस्त भी हमारी जीत है, और जीत भी जीत है, क्योंकि ईमान वाला जब कत्ल होता है जन्नत में जाता है, और अल्लाह को ना मानने वाला, करोड़ों देवियों को मानने वाला, जब वो कत्ल होता है तो वो नर्क में जाता है, उसने अल्लाह को पहचाना ही नहीं है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हमारे बहुत, मेरे पास अल्फाज ही कोई नहीं,
وہ اپنے 72 ساتھیوں سمیت شہید ہو گئے، شکست ہو گئی، یزید کامیاب ہو گیا، لیکن اللہ کی قسم کامیاب حسین ہے اور ناکام یزید ہے۔ زندگی موت تو ہمارا مسئلہ ہی نہیں ہے، تو اللہ کے لیے لڑتے ہیں، اللہ کے لیے مرتے ہیں، اللہ کے لیے جیتے ہیں۔ ایک جنگ میں لڑائی ہو رہی تھی، ایک طرف خالد ابن ولید تھے، ایک طرف دوسرا عربوں کا کفار کا لشکر تھا۔ تو کفار کے سردار نے پوچھا کیا بات ہے، ہم زیادہ بھی ہیں، وہ تھوڑے بھی ہیں، لیکن وہ ہمارے اوپر چڑھائی کرتے چلے جا رہے ہیں۔ تو ان کے سالار نے کہا ان میں سے ہر آدمی یہ چاہتا میں پہلے مر جاؤں، دوسرا بعد میں مرے، ہم میں سے ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ یہ پہلے مرے میں بعد میں مروں۔ اور میں نے ایسے ایک چھوٹا سا کلپ سنا، میں عام طور پہ سنتا نہیں ہوں، کہ ان کے گھروں میں لاشیں بھیجو تاکہ ان کے گھروں میں بھی چیخ و پکار مچے۔ اللہ کے بندو، ہمارے گھروں میں جب شہید کی لاش آتی ہے تو دیگیں چڑھائی جاتی ہیں، جشن منائے جاتے ہیں، پورے گاؤں والے آ کے مبارک دیتے ہیں، تم شہید کی ماں ہو، شہید کی بیوی ہو، شہید کے بچے ہو۔ یہ حال دعائی تو تمہارے ہاں پڑتی ہے، کیونکہ تمہارے سامنے موت کے بعد کی زندگی کوئی تصور ہی کوئی نہیں ہے۔ ہم تو شہادت ہے مطلوب مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ ہمارا شاعر علامہ اقبال ہمیں سنا گیا، میرا نبی سنا گیا ہے۔ تو ہم ملک فتح کرنے کے لیے نہیں لڑتے۔ جو مسلمان بادشاہوں نے کیا وہ اسلام کا سمپل نہیں ہے۔ بادشاہ ہوتے ہیں، وہ ہندو، سکھ، عیسائی، دہریہ، ان کا کام اپنی حکومت قائم کرنا ہوتا ہے۔ تو میں اپنی افواج سے ہاتھ جوڑ کے اپیل کروں گا، کسی مندر پہ حملہ نہ کریں، کسی گردوارے پہ حملہ نہ کریں، کسی گرجے پر حملہ نہ کریں، کسی شہری آبادی پہ حملہ نہ کریں، ان کے فوجی ٹھکانوں پہ حملہ کریں۔ جب انہوں نے زیادتی کی ہے تو اب اللہ نے ہمیں اجازت دی ہے کہ ہم اس کا جواب دیں۔ ہم ظالم نہیں ہیں، ظالم ہندوستان والے ہیں کہ انہوں نے اس طرح ایک واقعہ خود کروایا اور پھر ہمارے اوپر چڑھائی کر دی۔ تو میں اپنی افواج پاکستان کے لیے ہاتھ اٹھا کے دعا دیتا ہوں، اللہ انہیں سلامت رکھے، اللہ ان کو ہر میدان میں فتح نصیب فرمائے۔ یہ اللہ نے ہمیں یہ ہیروز دیے ہیں۔ ہمارا سپاہی بھی اتنا ہی قیمتی ہے جتنا جنرل عاصم منیر قیمتی ہے۔ ایک سپاہی شہید ہو، ایک جرنیل شہید ہو، دونوں کا درجہ اللہ نے آسمانوں پہ بڑا رکھا ہے۔ تو لہٰذا ہائے مجھے ایک بات یاد آئی، شمر کہنے لگا امام حسین سے ابھی تمہیں قتل کریں گے، وہ آگے ہنس پڑے، سبحان اللہ، اب الموت تخوفن، ارے پاگل، وہ مجھے موت سے ڈرا رہے ہو؟ موت تو ہمارے لیے پھولوں کا ہار ہے۔ تو اللہ کے فضل سے، اللہ کا شکر ہے، ہمارے ہاں جب شہید کی لاش آتی ہے تو کوئی چیخ و پکار، رونا دھونا نہیں ہوتا، خوشیاں منائی جاتی ہیں۔ حضرت معاذ عدویہ رحمۃ اللہ علیہ کے خاوند صلت بن اشیم اور ان کے 2 بیٹے تینوں میدان جنگ میں شہید ہو گئے۔ تو محلے کی عورتیں آئیں تو ایک دم حضرت معاذہ نے فرمایا مبارک دینے آئی ہو تو بسم اللہ، اور اگر سوگ منانے آئی ہو تو واپس جاؤ۔ بولا میں کیسے سوگ مناؤں، میرے تو 3 شہید تو مر کے زندہ ہو جاتا ہے۔ لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكنكم لا تشعرون۔ ہمیں تو زندگی ملتی ہے، لہذا ہمیں موت سے نہ ڈراؤ اور ہماری لاشوں پر خوشیاں نہ مناؤ، ہم تو تم سے زیادہ خوشی مناتے ہیں جب کوئی ہمارا شہید ہوتا ہے۔ تو میں افواج پاکستان کے لیے دعا کرتا ہوں، ایئر فورس کے لیے دعا کرتا ہوں، نیوی کے لیے دعا کرتا ہوں، سب کے لیے دعا کرتا ہوں، اور آخر میں ایک اپیل کرتا ہوں کہ یہ جو ہمارے ملک میں انتشار ہے سیاسی، اس کو اللہ کے واسطے ختم فرما دیں اور آپس میں ایک ہو جائیں۔ یہ اگر آپس میں بھڑنا بھی ہے تو دشمن سے نمٹنے کے بعد ابھی ایک ہو جائیں اور یہ سیاسی اختلاف مٹا دیں۔ اللہ آپ سب کی حفاظت فرمائے کہ آپ کی زندگی ہماری زندگی ہے، آپ کی حیات ہماری حیات۔ ہم پہلے آپ کے لیے دعا کر رہے ہیں، پھر اپنے بچوں کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ پاکستان زندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔